ظہور کی نشانیاں، یہ روایتیں جو بیان کر رہا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکونی کی روایت ہے، امام جعفر صادق سے نقل ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، کیا فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ ان کا باطن ناپاک اور ان کا ظاہر دنیا کی لالچ کی وجہ سے آراستہ ہوگا۔ یہ دیکھیں ظہور کی نشانیاں، جب امام کا ظہور ہوگا اس سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں ان کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں دیکھیں کون صفت، کس طرح کے لوگوں کے اندر کون کون سی صفات ہوں گی، وہ صفات بیان کی جا رہی ہے۔ ظہور کے پہلے کے جو حالات ہیں، ظہور کی نشانیوں میں یہ ایک چیز۔ نمبر 1 کیا بتایا جی؟ ظاہر یعنی میں بتا دیتا ہوں دوبارہ، میری امت پہ ایک ایسا دور آئے گا، ان کا باطن ناپاک اور ان کا ظاہر دنیا کی لالچ کی وجہ سے آراستہ ہوگا۔ دنیا سے محبت کریں گے اس کی وجہ سے یہ آراستہ ہوگا۔ 2 وہ خدا کو مد نظر نہیں رکھیں گے۔ 3 ان کا عمل ریاکاری پر مبنی ہوگا، لوگوں کو دکھائیں گے، خدا ان کی نگاہ میں نہیں ہوگا۔ ریاکاری، ان کا عمل ریاکاری پہ مبنی، ریاکاری یعنی دکھاوا، کہ یہ کام ہم دکھاوے کے لیے کریں گے۔ خدا، اور ان کو خدا کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ ایسا دور آئے گا میری امت پہ، پیغمبر فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا خدا بھی ان سب کو سزا دے گا، اور وہ جس قدر دعا کریں گے چاہے وہ دعائے غریق کیوں نہیں پڑھیں، یہ غریق دعائے غریق آئے گی، اسی کسے کہتے ہیں وہ، لیکن خدا ان کی دعا کو مستجاب نہیں کرے گا۔ ایسے حالات ہو جائیں گے کہ ایسے حالات میں ہوں گے خدا ان کی دعا کو قبول۔ اس روایت کے مطابق حضرت بقیت اللہ کے ظہور کی چند علامتیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان ہوئی ہیں۔ اب ایک اور روایت اور بیان کرواتے ہیں۔ دل خباثت اور بری صفات پر ہو جائیں گے، یعنی ان کے دل جو ہوں گے وہ خباثت اور بری صفات پر ہوں گے، ان کے دل کے اندر خباثتیں ہوں گی، برائیاں ہوں گی، بری صفات ہوگی۔ 2 لوگ اچھائیوں کا دکھاوا کریں گے اور ان کے دل اچھائیوں سے خالی ہوں گے۔ لوگ اچھائیاں دکھائیں گے کہ ہم اچھا ہیں، لیکن دل ان کی اچھائیوں سے خالی ہوں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں ظہور کی علامتیں کیا بیان ہو رہی ہے۔ میں صرف آپ لوگ چاہیں تو اب اس کو چاہیں تو لکھیں، چاہیں تو سن لیں، صرف بعد میں لکھ لیجیے گا۔ اس دکھاوے کا مقصد کیا ہوگا؟ اخلاق کا مقصد اخلاقی دنیاوی برائیوں میں غرق ہونا ہوگا۔ یہ صرف یہ جو سب کام ہو رہے ہیں سب کیا ہوں گے؟ دنیاوی برائیوں میں۔ انسان دکھاوا کا مقصد کیا ہوگا؟ کہ زندگی دنیاوی برائیوں میں ان کا غرق ہونا ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کے کام اگرچہ عبادت کی شکل میں انجام دیے جائیں گے، لیکن یہ غیر خدا ریاکاری پر مبنی ہوں گے۔ ایسا وقت ہوگا، ظہور کی علامتیں یہ بیان ہو رہی ہیں، پیغمبر اسلام کی روایت ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ آخرت کی طرف ہرگز متوجہ نہیں ہوں گے، وہ آخرت کی طرف ہرگز متوجہ اور نہ ہی خدا سے ڈریں گے۔ ان صفات کی بنا پر خدا انہیں عذاب نازل کرے گا، اور یہ ظلم کا شکار ہوں گے۔ مہنگائی، برکت کا اٹھنا وغیرہ جیسی اجتماعی مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا ہوں گے۔ اس موقع پر وہ کتنی ہی دعا نہ کریں، دعا ہی نہ کر لیں، کہتے ہیں دعا ہی نہ کر لیں، اور جہاں تک کہ کون سی دعا؟ اب آئیے، دعائے غریق بھی پڑھ لیں، یعنی جتنی دعائیں کریں، دعائے غریق بھی اگر وہ پڑھ لیں، پھر بھی تب بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایسے حالات ہو جائیں گے ظہور کی قبل ظہور۔ یعنی بعض روایت میں یہ جو ہم نے کہا دعائے غریق کیسے کہتے ہیں؟ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی، یہ دعا کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور پیغمبر کی روایت بیان کرتے ہیں۔ پیغمبر ہے، یہ بھی روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ ایک روایت میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں کے بارے میں یوں فرماتے ہیں
یہ مختلف روایتیں ہیں پیغمبر کی ظہور کے متعلق. بہت جلد میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ قرآن صرف رسم اور اسلام برائے نام کے سوا کچھ نہ ہوگا. قرآن ہوگا صرف رسم کے مطابق، قرآن ہوگا صرف رسم کے مطابق، اسلام ہوگا برائے نام کے مطابق. آپ دیکھیں ایسا، اب یہ انسان دیکھے گا کہ آیا ایسا وقت ہے نہیں ہے، دیکھیں کیسے حالات ہوں گے. جو لوگ مسلمان کہلائیں گے وہ اسلام سے سب سے زیادہ دور ہوں گے. کہلائیں گے مسلمان لیکن اسلام کے سب سے زیادہ دور ہوں گے. اچھا، اس کے بعد فرمایا دور ہوں گے. 3، یہ ایک دوسری روایت بیان ہو رہی ہے. ان کی مساجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے معاملے میں خراب، ہدایت سے خالی ہوں گی. ان کی مساجدیں آباد ہوں گی، مساجدیں بنیں گی لیکن ہدایت کے معاملے میں خراب، یعنی ہدایت حاصل نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد اسی روایت کیا فرمایا، اس زمانے میں آسمان کے نیچے بسنے والے بدترین فقہا ہوں گے، چونکہ فتنوں کا آغاز انہی کی جانب سے ہوگا اور اس کی بات گچھ بھی انہی کی جانب ہوگی. یعنی کچھ لوگ ایسے فقہا ہوں گے کہ جو دولت کی خاطر، مال کی خاطر، عزت کی خاطر، شہرت کی خاطر دین کو بیچیں گے. یہ ان کی تشریح ہے. فقہا سے کیا مراد ہے؟ وہ افراد کہ جو دین کا ابھی آئے گا، مختلف روایتوں میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو عالم نما جسے کہتے ہیں، آئے گا روایت میں کہ عالم نما ہوں گے، فقیہ ہوں گے. ہو سکتا ہے فقیہ بھی ہو، فقہا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوگا؟ اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے اس فقہ کی بنا پر، کیونکہ لوگ ابھی آئے گا اس میں، کیونکہ لوگ عالم کو آئیڈیل مانتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں. وہی اگر خدا نخواستہ اگر دنیا پرست ہو جائیں، مال پرست ہو جائیں، دنیا پرست ہو جائیں، دولت کے پجاری ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بھی تباہ برباد ہو جاتی ہے. آگے آگے روایت میں ہر حدیث، پھر اس کے بعد یہاں تک مکمل ہوگی، اس کے بعد ان کے باز گوش بھی ان کی جانب ہوگی. یہ حدیث در حقیقت ایک ایسا آئینہ ہے جو دنیا اسلام اور اس کی عوام کا، دنیا اسلام اور اس کی عوام کا چہرہ دکھا رہی ہے. کیا یہ عوام چہرہ دکھا رہی ہے؟ یہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. آپ خود پیغمبر اسلام کی ایک روایت وہ بیان کرواتے ہیں، خود پیغمبر کی ایک اور روایت بیان. اس حدیث میں پیغمبر اسلام اپنے فرزند کے ظہور کے متعلق چند علامتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. کچھ دیکھیں مختلف روایتیں ہیں جو ظہور سے قبل جو نشانیاں ہوں گی، اس میں کیسا دور لوگوں پر آئے گا، لوگوں کی کیا صفات ہو جائیں گی. مختلف روایتیں، کچھ روایتوں میں چیزیں تکراری بھی ہیں اور کچھ تکراری نہیں ہیں. اب اس روایت نے کیا فرمایا؟ قرآن کے حیات بخشنے والے حقائق اور مفاہیم چھوڑ دیے جائیں گے اور اس کا صرف نام ہی رہ جائے گا. جیسے پہلے بھی آیا کہ قرآن صرف رسم ہو جائے گا، قرآن ہوگا لیکن اچھا ہم قرآن کو استعمال کب کریں گے؟ پڑھیں گے تو نہیں. استعمال قرآن کا استعمال گھر میں کہاں پر ہے؟ شادی میں. شادی میں بھی کس حد تک ہے؟ رخصتی کرتے ہیں بس. اگر دلہن جا رہی ہے تو قرآن کے نیچے سے، دلہن آ رہی ہے تو قرآن، یہی قرآن کا استعمال. جبکہ قرآن کو جا کے ہم رکھ دیتے ہیں بالائے طاق پر کہ کوئی اس پہ گرد نہ ہٹائے. پہلے ایک جملہ میں مولانا دشان جے وادی کا، مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ایک جملہ کہا کرتے تھے جو ان کے حوالے سے ہم نے سنا ہے. کہتے تھے قرآن سے مٹی اس وقت ہٹتی ہے جب کوئی مٹی میں جاتا ہے. جملہ سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ جب کوئی مرتا ہے تو ہم قرآن کھولتے ہیں اس کو بخشنے کے لیے. ہاں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت ہٹتی ہے جب کوئی مٹی میں جاتا ہے تو ہم قرآن کھولتے ہیں، اس پہ سے مٹی ہٹاتے ہیں. ہاں یعنی قرآن ہم نے اتنا اوپر رکھا ہوا ہے کہ اتنا رکھا ہوا ہوتا ہے کہ پورا سال اس پہ گرد لگتی رہتی ہے. اس کے بعد اس پہ جو مٹی، اس سے مٹی، اس قرآن سے مٹی کب ہٹتی ہے؟ جب کوئی مٹی میں جاتا ہے. جب کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہی فرمائے کہ ظہور سے پہلے کی علامتیں یہی ہوں گی کہ ایسے حالات ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد فرمایا ایک اسی روایت میں، اسلام کا صرف نام ہی باقی رہے گا اور اس کے کامل جامع قوانین پابند نہیں ہوگا اور ان قوانین کو پستی سے دوچار ہونا پڑے گا. یہ کام دنیا کی 1/4 آبادی کے لوگ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوں گے، دعوے دار ہیں، جبکہ عملی طور پر وہ اسلام سے بیگانہ ہوں گے. اسلام اصل میں نظر نہیں آئے. وہ کہیں گے مسلمان ہے لیکن اسلام اس میں نظر نہیں، ان کو اسلام پتہ ہی نہیں ہوگا، بیگانہ ہے.
وہ اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے اندر اسلام نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا ان کی مساجد بنیاد کے اعتبار سے اور دیگر جہتوں کے اعتبار سے آباد نظر آئیں گی، مساجد خوب ہوں گی، بعض روایتوں میں کہ مزین ہوں گی، بہت خوبصورت مساجد ہوں گی، بڑے بڑے مینار بھی ہوں گے، محراب بھی بڑی ہوگی۔ اس روایت میں نہیں، مختلف روایتوں میں کہ ان کی مساجد کی بنیاد دیگر جہتوں کے اعتبار سے آباد نظر آئیں گی، لیکن تقویٰ کے اعتبار سے ویران ہوگی۔ مسجدیں آباد ہوں گی لیکن تقویٰ کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ مختلف شکلوں میں، اب دیکھیں اسی مسجد میں مختلف شکلوں میں غیبت، تہمت اور لوگوں کی آبروریزی اور بدعتوں کا مرکز نظر آئیں گی۔ ہم لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے کیا کام کریں گے؟ غیبت، آبروریزی، تہمت اور بدعتوں کا مرکز نظر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد اب وہ جملہ جو پہلے آ چکا ہے، آسمانوں کے نیچے رہنے والوں میں بدترین طبقہ دانشوروں اور فقہاء حضرات کا نظر آئے گا۔ ہمارے زمانے میں موجودہ عالم نما افراد وہ فساد معاشرے میں برپا کریں گے، اور ان پر مختصر غور کیا جائے، اگر کہتے ہیں ان پر اگر مختصر غور کیا جائے اس روایت پر تو بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ یعنی اب وہاں پر وہی بات آ رہی ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ آسمان رہنے والوں میں دانشوروں کا نام آیا، فقہاء کا نام آیا۔ وہ لوگ جو فقہاء نظر آئیں گے، کیوں کہ وہ لوگ عزت کے خاطر، دولت کے خاطر، وہ جو اہل علم لوگ ہوں گے، جو عالم نما ہوں گے، وہ دولت کے خاطر اپنے علم کا غلط استعمال کریں گے، جس کی بنا پر معاشرے میں فساد پیدا ہوگا۔ سارے فتنے برے علماء کی جانب سے شروع ہوتے ہیں اور انہی کی جانب بازگشت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر رسول خدا نے فرماتے ہیں کہ جب کوئی عالم فساد کے راستے پر پیرامند ہوتا ہے تو دنیا کو تباہی کی جانب لے جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ عالم طبقے کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر تھوڑی سی میں توضیح دے دوں کہ جو 2-3 دفعہ یہ روایت ذکر ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ ایک عالم، معاشرے کے اندر ایک عالم کو لوگ آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیل ہے، کہ کیونکہ معصوم نظر نہیں آتے، معصوم نہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں معصوم نہیں ہے، اس میں بھی یہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، اشتباہ کر سکتے ہیں، لیکن بالآخر کیونکہ نماز، عبادت، پرہیزگاری کے اندر یہ عوام سے ایک الگ نظر آتے ہیں، تو لوگ ان کو آئیڈیل مانتے ہیں، لوگ ان کے پیروکار بن جاتے ہیں کہ بھئی متقی ایسے ہوں، پرہیزگار ایسے ہوں، عبادت ایسے کریں۔ کیونکہ اب اگر یہی خراب ہو جائے، یہی اپنے دین کو بیچ دیں، یہی پیسوں کے خاطر، عزت کے خاطر، دولت کے خاطر، دنیاوی منافع کے خاطر جو ہے وہ اپنے دین کو بیچ دیں، تو یہ وہ پھر حقیقت میں عالم نہیں ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ میں روایت بیان کروں گا، پیغمبر کی ایک روایت ہے جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کن عالموں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان میں کون سی صفات ہونی چاہیے۔ پیغمبر کی ایک روایت ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا ہر عالم کے پاس نہیں بیٹھو، لا تجلسوا الا، مت بیٹھو الا مگر اس کے پاس جس میں بھی خاص صفتیں ہوں۔ وہ عالم جن میں ایک صفت کیا بیان کی، 1-2 بیان کر دیتا ہوں۔ ایک صفت اس میں یہ بیان کی، پیغمبر نے فرمایا ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں شک سے نکال کر یقین کی طرف لے جائے۔ ایسوں کے پاس جاؤ، ایسوں کے پاس بیٹھو جو تمہیں شک سے نکال کر یقین کی طرف لے جائے۔ میں ایسا نہیں کہ عالم کے پاس جس کے بعد وہ خود شکی ہو، کچھ شک میں مبتلا ہو، کوئی مسئلہ پوچھے تو کہ پتہ نہیں، ہاں ایسا ہے نہیں معلوم، خود لوگوں کو پریشان کر دے، خود شکی، ایسا نہیں، بلکہ خود اس کے اللہ کے متعلق اس کو شک ہے، پتہ نہیں خدا ہے نہیں ہے، تو فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں ایسے عالم کے بعد مت بیٹھو، بلکہ ایسوں کے بعد بیٹھو کہ جو تمہیں شک سے نکال کر ایک، دوسری صفت یہ کہ جو تمہیں ریا سے نکال کر اخلاص کی طرف لے کر آ جائے، یہ بھی اس میں، جو تمہیں دنیا سے نکالے، جو تمہیں ریاکاری سے نکالے، ایسے عالم کے پاس بیٹھو، اس کی صفتیں ایسی ہوں جو تمہیں اخلاص کی طرف دعوت دے، اخلاص کی طرف لے کر جائے، ایسوں کے پاس جاؤ۔ کیونکہ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عالم نما افراد ہوں گے۔ ایک خواب دیکھا تھا، جابر بن اللہ انصاری نے خواب دیکھا تھا، خواب میں 9 چیزیں دیکھی تھیں، امیر المومنین کی روایت ہے، وہاں پر بھی یہی تھا۔ جب اس خواب کی میں نے بیان کیا، شاید یہاں پہ کسی درس میں وہ 9 چیزیں خواب کی بیان کی ہیں، یاد نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی یہی تھا کہ اس خواب میں جابر نے دیکھا کہ ایک روایت کا ایک ٹکڑا بیان کر رہا ہوں، دیکھا جابر نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ممبر پر جو ہے نا، ممبر پر لوگ بیٹھے، ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، اور ایک باغ ہے، باغ خشک ہے، باغ جو ہے وہ
خشک ہے. پھر امی ممی نے اس کی تعبیر فرمائی, جہاں تک مفہوم روایت یہی ہے جو مجھے یاد بھی ہے, کہا کہ جو ممبر پہ دیکھا کہ ممبر پہ بت بیٹھے, آگ نہیں کے لیے کہا ممبر پر بت بیٹھے, جہاں تک مجھے یاد ہے یہ روایت, بت بیٹھے ہیں. تو کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ممبر پہ وہ افراد بیٹھ رہے ہیں, اس کی تعبیر ہے کہ ممبر پہ وہ افراد ہے جو اس کا اہل نہیں ہے. اور جو تم نے خواب دیکھا کہ جو باغ بہت خوبصورت ہے اور اس کی نہریں خشک ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ عالم تو ہیں, لباس بہت اچھا پہنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. ایسا آیا روایتوں میں بھی, تعبیرات میں آئی ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہے, خدا نہ خاصہ کچھ ایسے افراد ہیں جو عالم نما ہوں گے. اب دیکھیں یہاں پر بھی یہ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ عالم نما افراد ہوں گے جو لوگ جن کو اپنا آئیڈیل, لوگ تو عالم کو آئیڈیل مانتے ہیں, اگر انہوں نے جو ہے وہ اس طرح زندگی نہیں گزاری جیسے عالم کو گزارنی چاہیے تھی تو کیا نتیجہ ہوگا. پیغمبر نے فرمایا کہ وہ لوگ جو معاشرے میں فساد, وہی کوئی عالم فساد کے راستے پر اگر راستے پہ پیرا ہو جائے, کوئی عالم اگر فساد کے راستے پر چل پڑے تو دنیا کو تباہی کی جانب لے جاتا ہے. کیوں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ طبقے, کچھ عالم کے طبقے کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کتنا فرق ہو گیا. ایک اچھا عالم جو معاشرے کو اچھی راہ دکھائے, ایک اچھا عالم جو معاشرے میں اچھا کام کرے, اس عالم کے پاس بیٹھو جس کی 2 صفتیں بیان کی. ایک اس میں یہ بھی صفت ہے کہ جو دشمنی سے نکال کے محبت کی طرف لے جائے, ایک اس میں یہ بھی صفت ہے, ایک اس میں یہ بھی صفت ہے کہ جو دنیا سے تمہیں دنیا سے نکال کے آخرت کی طرف لے جائے. یہ صفت بھی ہے. تو ایسے عالم کے بعد بیٹھنا ہے کہ جس میں یہ صفات ہو کہ جو تمہیں اللہ کی طرف لے جائے, جو تمہیں تقویٰ کی طرف لے جائے, جو تمہیں اخلاص کی طرف لے جائے, جو تمہیں یقین کی طرف لے جائے, جو تمہیں محبت و الفت کی طرف لے جائے, جو دنیا سے نکال کے آخرت کی بات. یہ ان عالموں کے پاس جانا ہے اور بیٹھنا ہے. ان عالم نما جو روایت میں ہے کہ ان افراد کی طرف نہیں. اگر یہ افراد اگر خراب ہو گئے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ اگر وہ عالم جو عالم نما ہے, اگر انہوں نے اپنی زندگی کو دولت عزت کے خاطر جز کا خاطر بھی اگر انہوں نے خراب کیا تو معاشرہ تباہی کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر ایک اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے. اب دیکھیں یہ روایت اہل بیت کی فضیلت کے اعتبار سے, اہل بیت کی محبت کے اعتبار سے, اس پہ کیا فرمایا, یعنی یہ روایت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہم جو اہل بیت سے دشمنی رکھے گا خدا اسے یہودی محشور کرے گا. جو اہل بیت سے دشمنی کرے گا اسے خدا یہودی محشور کرے گا. ایک پوچھا گیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ شہادتین کہتے ہیں, 2 شہادتیں پڑھتے ہیں, یعنی شہادتین سے مراد 2 کلمے, وہ 2 کلمے کیا ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اب فرمایا کہ ہاں وہ یہ 2 شہادتیں تو کہتے ہیں, اس کے ذریعے سے کیا ہوگا, ان کی جان محفوظ ہو جائے گی. کہا ان کی جان محفوظ رہے گی اور وہ جزیہ کی ادائیگی سے معاف کر دیے جائیں گے. آپ نے اپنی گفتگو جاری رکھتے فرمایا کہ جو اہل بیت سے دشمنی کرے گا خدا اسے یہودی محشور کرے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ کس طرح, فرمایا یعنی اب یہ کس طرح ہوگا, فرمایا اگر اسے دجال کا دورہ, اگر وہ شخص جو دجال کا زمانہ دورہ پالے تو اس پہ ایمان لے کر آئے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے دشمنی اختیار کریں گے. یعنی اس کو دوبارہ میں پڑھوں, یعنی روایت دوبارہ غور سے سنیں کہ وہ فرماتے ہیں, معصوم فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے دشمنی رکھے گا خدا اسے یہودی محشور کرے گا. پھر پوچھا گیا رسول اللہ وہ تو شہادتین پڑھتے ہیں, 2 کلمے پڑھتے ہیں, اللہ کی گواہی دیتے ہیں, رسول کی شہادت کی گواہی دیتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے وہ اس سے کیا, اس کی شہادت سے کیا فرق پڑے گا کہ اس کی جان محفوظ ہو جائے گی اور وہ جزیہ کی ادائیگی سے معاف کر دیا جائے گا. پھر آپ نے اپنی گفتگو کے دوران پھر گفتگو جاری رکھتے فرمایا ہم اہل بیت سے دشمنی اختیار کرے گا خدا اسے یہودی محشور کرے گا. تو پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ کس طرح, فرمایا کہ اگر اسے دجال کا دورہ پاتا, اگر دجال کا زمانہ پالے تو اس پر ایمان لے آئے گا, یعنی جو ہمارا دشمن ہوگا وہ یہ کام کرے گا. اب دیکھیں اس روایت میں پیغمبر اسلام نے اہل بیت سے متعلق لوگوں کی ذمہ داریاں اور ان سے دشمنی کے نقصان کے علاوہ امام مہدی کے ظہور کی نشانی یعنی دجال کے خروج کی جانب اشارہ فرمایا. اس بنا پر جب اہل بیت سے دشمنی کے نقصانات کو یوں بیان کیا جا سکتا. اب رائٹر نے کیا کام کیا, مؤلف نے کیا کام کیا, جب یہ روایت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس روایت سے اس نے کچھ نکات نکالے. اس روایت سے اس نے کچھ نکات کیا نکالے, یعنی اس نے کہا کہ ان روایت سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. نتیجہ ایک پہلا نتیجہ نکلتا ہے قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ
جو اہل بیت سے دشمنی رکھے گا اس کے نقصانات۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہودیوں کے ساتھ محشر ہوگا۔ ایک، خاندان وحی رسالت کے ساتھ رابطہ ختم ہونے کے علاوہ حسرت اور ندامت اس سے حاصل ہوگی۔ حسرت اور ندامت حاصل ہوگی، حسرت اور ندامت بھی حاصل ہوگی۔ اس کو دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ یعنی مؤلف وہ روایت سے جو نتائج نکالنے وہ آپ کے سامنے۔ پہلا نتیجہ کیا نکالا؟ قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ محشر۔ ایک، دوسرا کیا نکالا؟ خاندان وحی اور رسالت کے ساتھ رابطہ ختم ہونے کے علاوہ حسرت اور ندامت بھی ہوگی۔ پھر تیسرا نتیجہ نکالا کہ خدا کی ابدی نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ چوتھا نتیجہ نکالا کہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ اور پانچواں نتیجہ یہ نکالا کہ ائمہ معصومین جیسی مقدس ہستیوں کی مصابحت سے وہ یعنی ملاقات سے گفتگو سے وہ اسے محروم ہونا پڑے گا۔ یعنی یہ چند روایتیں میں نے آپ کے سامنے آج بیان کی، اور آخر میں اہل بیت کی فضیلت کے اعتبار سے بھی روایت بیان کی۔ یہ چند 4-5 روایت تھی، 3 یا 4 روایتیں تھیں جو پیغمبر اسلام کی بیان کی، جس میں پیغمبر اسلام نے ظہور کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ جب میرے بیٹے کا مہدی کا ظہور ہوگا تو اس سے پہلے کیا نشانیاں ہوں گی۔ تو 2-3 روایتوں میں کوئی 10-12 میرے خیال ہے کوئی نشانیاں ہوں گی جو میں نے الگ الگ کر کے آپ کے سامنے ان 10-12 نشانیوں کو بیان کیا۔ اور آخر میں اہل بیت کی محبت کے متعلق بھی ایک روایت بیان کی معصوم نے کہ ہم اہل بیت سے دشمنی رکھے گا وہ یہودیوں کے ساتھ محشر ہوگا۔ تو بس اسی دعا کے ساتھ پروردگار عالم ہمیں دعا کرتے ہیں خداوند متعال سے پروردگار اسی امام زمانہ کے توسل سے ہماری اس عبادت کو قبول فرما اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ درود پڑھے محمد و آلہ۔